میں روزینہ کو بہت عرصے سے جانتی تھی، وہ میری سب سے اچھی دوست تھی، لیکن آج کل جو وہ کام کر رہی تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیسے کر رہی تھی، اور پھر میں بھی اس کی محتاج ہو گئی اور ایک دن اس کے پاس چلی گئی۔ جب اسے اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کشمکش میں پھنس گئی۔ لیکن مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرنا تھا۔ وہ جو چیز مجھ سے مانگ رہی تھی وہ صرف میری تھی، میں کسی اور کو کیسے دے سکتی تھی؟ اس نے کہا کہ مجھے تمہارے شوہر کی، میرا نام سلمہ ہے، ہم لوگ ایک محلے میں رہتے تھے اور یہاں پر محلے والا ہی ماحول تھا۔ بچپن سے ہی میری دوستی محلے کی لڑکیوں سے تھی، ان کی عمر میرے جتنی تھی، پھر ہم لوگ ساتھ ہی جوان ہو گئے، سب کی شادی ہونے لگی، اب صرف میں اور روزینہ رہ گئے تھے۔ روزینہ سے دوستی میرے ماں باپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تھی اور یہ لوگ اخبار بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ یہ لوگ کوڑا بھی اٹھایا کرتے تھے، اسی لیے میری ماں کہتی تھی کہ یہ لوگ صاف نہیں ہیں، تم ان کے گھر نہ جایا کرو، کہیں تمہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ میں پڑھی لکھی تھی اور پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ آج کل میری ماں میرے لیے بھی رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ میں شکل سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن روزینہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے غریب ہیں۔ خوبصورتی کا کبھی غریبی امیری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، اور امیر بھی دیکھے ہیں جو ذرا بھی خوبصورت نہیں ہوتے، کیونکہ خوبصورتی کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ اور کبھی کبھی کسی جھونپڑی میں رہنے والی کوئی لڑکی بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ انسان حیران ہی رہ جاتا ہے۔ روزینہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ ساری زندگی غریبی میں نہیں گزارے گی، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گی جس سے اس کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ ویسے ٹھیک ہی کہتی تھی، انسان غریب پیدا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غریب مر جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی قسمت ہے، لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے۔ لیکن وہ ایسا کیا کر سکتی تھی، یہ میں کبھی بھی سمجھ نہیں پائی۔ وہ کافی عرصے سے پیسے جمع کر رہی تھی، وہ اپنے گھر والوں کو بھی پیسے دیتی تھی، لیکن پھر بھی کچھ پیسے وہ ایک طرف رکھتی رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان پیسوں سے کیا کرو گی، تو کہتی تھی کہ کچھ ایسا کروں گی کہ راتوں رات امیر ہو جاؤں گی۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ کوئی بھی غریب انسان ہو وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ ایک دن میں امیر ہو جاؤں گا، لیکن اسی طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے بابا بھی یہی کہتے تھے، لیکن وہ امیر نہ بن سکے۔ ویسے تو نہیں جن کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں اور بنگلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کافی لوگوں سے بہتر تھے۔ میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا گیا تھا، رشتہ اسی محلے سے آیا تھا، میرے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ان کا گھر تھا۔ ہماری بات پکی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کروا کے لے جائیں گے۔ مجھ سے میری مرضی پوچھ لی گئی تھی، میری زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے ماں باپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا میں نے اسے قبول کر لیا اور میری شادی ہو گئی۔ لیکن روزینہ کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ پتہ چلا تھا کہ اس کے لیے بھی کوئی رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا اور فروٹ بیچنے والے کا رشتہ آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کسی فروٹ بیچنے والے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے ماں باپ نے اسے سمجھایا کہ ہم لوگ بھی تو اخبار بیچنے والے ہیں، ہمارے گھر کسی افسر یا ڈاکٹر کا رشتہ نہیں آنے والا۔ لیکن روزینہ کا کہنا تھا کہ اس کو ابھی شادی نہیں کرنی ہے، اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پھر اس بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس کے بابا تو پہلے ہی بہت زیادہ بیمار تھے، پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور پھر اس کی امی بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب اس کے گھر میں صرف اس کی ایک خالہ رہتی تھی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ بیچاری اکیلی ہو گئی۔ میں اس سے ملنے کے لیے گئی تھی لیکن دوبارہ نہیں گئی۔ امی ابو سے تو ضد کر کے چلی جایا کرتی تھی، لیکن اب نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے جانا ہی ختم کر دیا۔ میرے سسرال والے بھی بڑی عجیب طرح کے لوگ تھے۔ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ گھر ان کا اپنا ہے، جبکہ گھر ان کا اپنا نہیں تھا، اور اب اس گھر کا مکان مالک اس کو بیچنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میری ساس نے محلے میں گھر دیکھ لیا تھا جس کو وہ کرائے پر لینے کی بات کر رہی تھی۔ جس گھر میں ہم ابھی رہتے تھے یہ گھر بہت اچھا تھا، مجھے یہ گھر بہت اچھا لگتا تھا۔ یہاں پر جو میرا کمرہ تھا اس کے سامنے بالکنی تھی، لیکن مالک مکان نے کہا کہ اس نے گھر بیچ دیا ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس گھر میں 3 سال تک رہی تھی۔ اس گھر میں میری کافی ساری یادیں تھیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ میرا شوہر اچھا تھا، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ میری ساس بھی کوئی اتنی بری نہیں تھی، لیکن اولاد کی بات پر اکثر اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا تھا۔ ہم کو یہ گھر چھوڑنا پڑ گیا، اور اب ہم جس گھر میں گئے وہ بہت ہی زیادہ برا تھا،
लेकिन उसका किराया पुराने घर के बराबर था। क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, शौहर का कहना था कि किराया ज़्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए हमें ऐसा ही घर चाहिए था जो उसी किराए में पूरा हो जाए। पर ये घर बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मैंने कहा कि जिसने भी वो घर ख़रीदा है कितना खुशनसीब है। मैं भी तो हमेशा यही सोचती थी कि काश हमेशा के लिए ये घर हमारा हो जाता। इतना साफ सुथरा बना हुआ था। और कुछ दिन के बाद मुझे पता चल गया कि वो घर किसने ख़रीदा है, तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो घर किसी और ने नहीं बल्कि रोज़ीना ने ख़रीदा था। मैं हैरान रह गई कि मोहल्ले में अखबार बेचने वाली लड़की ने 37 लाख का घर कैसे ख़रीद लिया। पता चला कि उसने घर के पैसे नहीं दिए थे, किस्तों में ख़रीदा था। लेकिन उस घर का मालिक तो बड़ा ही बुरा इंसान था। उसने इतनी बड़ी सहूलत रोज़ीना को कैसे दे दी थी। साथ ये भी पता चला कि मालिक मकान के घर 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे और उनकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब थी। इसीलिए शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान था और डर के मारे उसने इस तरह का काम किया था कि उसे किसी गरीब की बद्दुआ न लग जाए। ये बात तो मोहल्ले में भी फैली हुई थी, क्योंकि उस शख्स के मोहल्ले में और भी काफ़ी सारे मकान थे जो उसने सारे ही किराए पर दिए हुए थे। मैंने अपनी सास को बताया कि जिसने हमारा घर खरीदा है वो मेरी वही दोस्त है, तो वो भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तू अपनी दोस्त से मिलने के लिए क्यों नहीं जाती है। जाहिर है वो अमीर हो गई थी, तो मेरी सास कहती थी कि मैं उसके साथ मरासिम रखूं, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं इतने साल उसके पास नहीं गई थी और एक ही मोहल्ले में तो रहते थे। फिर सोचा कि उसे ये कह दूंगी कि मुझ पर मेरे ससुराल वालों का प्रेशर था, मैं इसलिए नहीं आ पाई। इतनी बात तो वो समझ जाएगी, आखिर मेरी दोस्त है। और जब सारा मोहल्ला उसको धुतकार दिया करता था तो तब मैं ही तो उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आती थी। मैं उसके घर चली गई और उसे देख के हैरान रह गई। वो तो माँ बनने वाली थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई, पता ही नहीं चला। इस मोहल्ले में तो हर बात फैल जाती थी, लेकिन ये बात मेरे कानों तक नहीं पहुंची। उसने कहा कि हमने सादगी से ही निकाह किया था। मेरे शौहर बाहर के मुल्क में होते हैं और उन्होंने ये घर खरीद कर दिया है। रोज़ीना ने मुझे बिल्कुल भी कोई ताना नहीं दिया कि तुम इतने साल तक कहाँ थी। वो तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। घर को ना सिर्फ उसने खरीद लिया था, बल्कि उस घर को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। यहाँ हर चीज़ बहुत ही महंगी पड़ी हुई थी। मैं तो हैरान हो रही थी कि ये घर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने कहा कि क्या देख रही हो। मैंने कहा कि तुम सच कहती थी, तुमने तो अपनी किस्मत बदल ली। तुम्हारी शादी भी अमीर इंसान से हो गई। औरत की किस्मत इसी तरह बदल सकती है, या तो वो खुद मेहनत करे और या किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसके पास दुनिया की हर सहूलत मौजूद हो। इसी तरह उसकी किस्मत बदल सकती है। कुछ लोग खुद मेहनत करते हैं, पढ़ लिख कर पैसा कमाते हैं, जमा करते हैं और अपनी किस्मत बदल लेते हैं। और कुछ लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं और किसी ऐसे शख्स से शादी कर लेते हैं जिसके पास पहले से ही सब कुछ हो। और जैसा मैंने पहले बताया कि रोज़ीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने जिससे भी शादी की थी उसकी खूबसूरती की वजह से ही की होगी। वो माँ बनने वाली थी और उसे देखकर मैं हैरान थी कि वो बहुत ही ज़्यादा वजनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में एक साथ 3 बच्चे हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे पैदा होने वाले हैं, तुम बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हो। उसने कहा कि 2 बच्चे पैदा होने वाले हैं। मैंने कहा कि हाँ, तभी तुम ऐसी लग रही हो। मैंने मुबारकबाद दी। उसकी ज़िंदगी वाकई बदल गई थी। उसने मुझे वापसी पर जाते हुए एक बहुत ही प्यारा तोहफा भी दिया। मैंने कहा कि ये क्या। उसने कहा कि तुम्हारी शादी में नहीं आई थी ना, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई तोहफा नहीं था, इसीलिए तुम्हें ये तोहफा दे रही हूँ, अपने घर जाकर खोलना। मैंने कहा कि मैं भी तो तुम्हारी शादी में नहीं आई थी, लेकिन मैं तुम्हारे घर खाली हाथ आ गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आ गई, यही बड़ी बात है। जब मैं वापस अपने घर आई और मैंने वो तोहफा खोला तो मैं हैरान रह गई। उसके अंदर तो बहुत ही खूबसूरत सेट था जो कम से कम भी 15-20 हज़ार का होगा। मैंने अपनी सास को सब कुछ बताया तो वो भी हैरान हुई। उन्होंने कहा कि उसके साथ दोस्ती रखना, कभी अचानक से किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यही औरत काम आएगी। मुझे मेरी सास का रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन शायद यही दुनियादारी थी। उसने मुझे कहा था कि अगले महीने उसके यहाँ औलाद होने वाली है। इसी तरह अगला महीना गुजर गया। एक दिन मैं उसके घर गई, वो घर पर नहीं थी, उसकी खाला ही घर पर थी। उसने कहा कि वो बाजार गई है। मैं थोड़ी हैरान हुई कि अभी तो उसके यहाँ औलाद हुई है और वो बाजार चली गई है। उन्होंने कहा कि उसको कोई ज़रूरी काम था। मैंने कहा कि बच्चे घर पर हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो घर पर नहीं है। मैं हैरान हुई कि क्या वो अपने बच्चों को भी साथ ले गई है। उसकी खाला मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि 2-3 दिन के बाद चली जाऊंगी।
पर इस बात पर काफ़ी हैरान हुई थी कि उसके यहाँ औलाद हुए 2-3 हफ्ते ही हुए थे और वो घर पर नहीं थी, ना उसके बच्चे घर पर थे। वो तो कह रही थी कि जब तक बच्चे दुनिया में आने वाले होंगे मेरा शौहर भी आएगा, पर उसका शौहर भी घर पर नहीं था और उसकी खाला भी अजीब तरीके से पेश आ रही थी। किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे रही थी। शायद वो नहीं जानती थी कि रोजीना के साथ मेरी कितनी दोस्ती थी। वो मुझे कोई गैर समझ रही थी, जब ही जल्दी जल्दी घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। मेरी सास ने मुझे एक दिन कहा कि मेरी कमेटी की तारीख आ गई है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा कि मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपका बेटा मुझे खर्चा भी नहीं देता है। उसने कहा कि वो ज़रूर देता होगा, छुप छुप कर देता होगा। मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है, तुम जहाँ से मर्जी दो, तुम जहाँ से भी लेके आओ, ये मेरा मसला नहीं है। मेरी सास किस तरह की बातें कर रही थी। मैं 4 से 5,000 रुपए का इंतज़ाम कहाँ से करती। फिर उन्होंने बातों बातों में जैसे मुझे इशारा कर दिया और कहा कि अपनी दोस्त से मिलने क्यों नहीं जाती हो, वो तुम्हारी मदद करेगी। अब मुझे समझ आया कि वो क्या कह रही थी कि मैं अपनी दोस्त के पास जाऊं और उससे 5,000 रुपए मांग कर लाऊं। उनका कहना था कि जो अचानक से ही अमीर हो सकती है, तुम्हें 15-20 हज़ार का जोड़ा तोहफे में दे सकती है, तो क्या वो तुम्हें 5,000 रुपए नहीं दे सकती है। मैं हैरान रह गई और मैं ये सोचने लगी कि अगर मैं उससे पैसे मांग भी लाऊं तो अपनी सास के लिए क्यों मांगूं। पर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया और मैं रोजीना के घर चली गई। जब उनके घर में दाखिल हुई तो वहाँ पर बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी बिल्कुल नई लग रही थी, जो पहले यहाँ पर नहीं थी। मुझे लगा कि शायद उसका शौहर आया हुआ है और ये उसी की गाड़ी है। लेकिन अंदर दाखिल हुई और रोजीना से बात हुई तो उसने कहा कि मेरा शौहर नहीं आया हुआ, उसकी औलाद हुए आज 3 महीने हो गए थे। मैंने सोचा कि बच्चों से भी मिल लूँगी, लेकिन मुझे तो शर्म आ रही थी कि बजाय इसके कि बच्चों के लिए कोई चीज़ लेकर आती, मैं तो उससे पैसे मांगने के लिए आई थी। बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे थे और वो भी ऐसे बैठी थी जैसे उसने बच्चे पैदा ही नहीं किए हैं। उसका शौहर नहीं आया हुआ था। उसने कहा कि ये मेरी गाड़ी है जो मैंने अभी अभी ली है, कैसी लगी। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी है। मैं हैरान हुई कि इतनी जल्दी जल्दी सारा कुछ कहाँ से आ रहा है। फिर सोचा कि बाहर के मुल्क की कमाई है और डॉलर तो ऐसे ही होते हैं। मैंने उसको बता दिया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसने दूसरी बात ही नहीं की और फौरन से पैसे लेने चली गई। उसने ये भी नहीं पूछा कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है और उसने मेरी हथेली पर 20,000 रुपये रख दिए। मैंने कहा कि 20,000, मुझे तो इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि पैसों की ज़रूरत हमेशा रहती है, 20,000 आजकल क्या है, तुम्हें जब भी पैसे चाहिए तो मुझसे ले सकती हो। मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं इतने सारे पैसे वापस कैसे करूँगी। उसने कहा कि वापस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे साथ दोस्ती की जब कोई भी मुझे मोहल्ले में बुलाकर भी राज़ी नहीं था। अब क्या मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ। वो इस बात पर थोड़ी परेशान हो गई और उसने कहा कि वो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कि क्या मतलब, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। उसने कहा कि मेरे बच्चे घर में नहीं हैं। मुझे लगा कि शायद उसके बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही फौत हो गए। वो कोई बात भी नहीं बता रही थी और खामोश हो गई थी। उसने सर झुका लिया था। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास नहीं है। बस उनको जहाँ होना चाहिए था वहाँ चले गए हैं। मुझसे इस बारे में कोई सवाल ना करना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन इसी बारे में सोचती रही। मैं वो पैसे घर लेकर आई, 5,000 अपनी सास को दिए और 15,000 अपने पास रख लिए और किसी को इस बारे में नहीं बताया। मैं हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। रोजीना इतने सारे पैसे कहाँ से ला रही थी और इसके बाद भी वो मुझे अक्सर पैसे देती रहती थी और मेरी मदद करती रहती थी। मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन एक तरीका इलाज है जिसकी वजह से मेरे यहाँ औलाद हो सकती है, पर उस इलाज के लिए 6 लाख रुपए चाहिए थे। मुझे अभी तक रोजीना तहाइफ की मद में काफ़ी सारे पैसे दे चुकी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना उससे कहूँ कि वो मुझे पैसे नहीं दे, बस मेरा इलाज करवा दे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं उसको पैसे आहिस्ता आहिस्ता वापस कर दूंगी। इसलिए मैं उससे बात करने के लिए उसके घर चली गई। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैं हैरान रह गई। वो फिर से माँ बनने वाली थी, जबकि अभी उसके बच्चे इस दुनिया में आए हुए 4 महीने हुए थे। लेकिन उसका शौहर तो यहाँ पर आया नहीं था, फिर वो माँ कैसे बन सकती थी। उसको देख के कोई भी बता सकता है कि वो माँ बनने वाली है। मैं भी हैरान रह गई और उसे भी पता चल गया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे बारे में पहले ही बहुत ज़्यादा तजस्सुस में हूँ।
لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے ساتھ کچھ کیا ہے، کوئی آپریشن کروایا ہے۔ مجھے بتا دو کیا مسئلہ ہے تمہارا شوہر تو یہاں پر آیا نہیں، پھر یہ بچے کس کے ہیں؟ اس نے کہا کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لیکن میرے دل میں یہ سوال بھی تھا کہ پہلے 2 بچے کہاں ہیں؟ میں کافی حیران تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو میں تمہارے لیے ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی، تمہاری مدد کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور تمہارے خلاف بھی کچھ نہیں کروں گی۔ لیکن تم نے 2 بچے پیدا کیے، اگر تم ان 2 بچوں میں سے ایک بچہ مجھے دے دیتی تو میں تمہیں ہمیشہ دعا دیتی۔ تمہیں تو پتا ہے کہ میری شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، کم سے کم مجھے دے دیتی۔ اب مجھے کوئی ایسی بات نہ بتا دینا جو میں برداشت نہ کر پاؤں۔ پتہ نہیں تم نے ان بچوں کو کہاں بھیج دیا ہے۔ روزینہ نے کہا کہ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو، کیا میں تمہاری دوست ہوں تو کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ وہ بچے جہاں بھی ہیں وہ خیریت اور عافیت سے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے ماحول میں ہیں۔ اور ابھی جو بچہ میرے پاس ہے وہ بھی کسی ناجائز تعلق کی وجہ سے میرے پاس نہیں آیا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے سارے محلے والے تمہارے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میری ساس تو لالچی عورت ہے، لیکن جب میری ماں کو پتا چلا کہ میں پھر سے تمہارے گھر جانے لگی ہوں تو انہوں نے مجھے منع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تو وہ غریب تھی، لیکن اب وہ اچانک سے امیر ہو گئی ہے اور نہ جانے کس طرح سے امیر ہوئی ہے، اسی لیے تم اس کے گھر آنا جانا بند کر دو۔ یہ تو میری ساس ہے جو مجھے زبردستی بھیج دیتی ہے، اور میں خوشی خوشی آ جاتی ہوں کیونکہ کم سے کم مجھے منع تو نہیں کرتی۔ روزینہ نے کہا کہ تمہیں ساری بات بتانی پڑے گی، تم تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، لیکن یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں کے بچے پیدا کر کے اس کام کے پیسے لیتی ہے، اور ایک بچہ پیدا کرنے کے لاکھوں روپے لیتی ہے۔ مجھے اس چیز کا پتا تھا، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اس کو سروگیسی کہتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری اپنی دوست یہ سب کچھ کر رہی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے ہاں ہمیشہ سے ہی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ میرے پاس 2 بچے دانیاں ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیسے؟ اس نے کہا کہ میں کچھ پیسے جمع کر رہی تھی، تمہیں یاد ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ان پیسوں سے کوئی کاروبار کرنا چاہتی تھی، لیکن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں ہسپتال پہنچ گئی۔ وہ پیسے میرے علاج پر لگ گئے، اور مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے اندر پیدائشی طور پر ہی 2 بچے دانیاں ہیں، یعنی میں جب بھی بچے پیدا کروں گی تو میں 2 بچے ہی پیدا کروں گی۔ لیکن یہ بات اتنی بھی اچھی نہیں تھی۔ ایسے میں اگر کسی سے میری شادی ہو جاتی اور میرے 2 بچے پیدا ہوتے تو ہم اتنے سارے بچوں کو کیسے پالتے؟ اسی لیے میں نے شادی نہیں کی، اور اسی ڈاکٹر کے کہنے پر میں اس طرف آ گئی۔ میں نے ابھی تک کافی سارے بے اولاد جوڑوں کی مدد کی ہے، اور جو اس گھر کا مالک مکان تھا نا، اس کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، اس کے ہاں بھی 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے جو میں نے اسی طریقے سے پیدا کیے ہیں۔ اس طریقے میں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، لیکن آپ اس کے بچے کی ماں بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح کا طریقہ ہے۔ اسی لیے اس نے مجھے یہ گھر قسطوں پر دے دیا، کیونکہ میری یہی شرط تھی کہ مجھے ایک گھر قسطوں پر چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تاکہ میرا گھر بن جائے۔ یہ گاڑی بھی اسی طرح آئی ہے، اور میرے پاس پیسے بھی اسی طرح آتے ہیں۔ نہ صرف میرے پاس 2 بچے دانیاں ہیں، بلکہ میری صحت بہت اچھی ہے اور میں آرام سے بچہ پیدا کر سکتی ہوں، بلکہ یوں سمجھو کہ جیسے میرے جسم کو بچہ پیدا کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں۔ تم کہتی ہو کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تو تم بھی ماں بن سکتی ہو، کیونکہ ماں بننے کے لیے اولاد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس اولاد کی بھی ماں بن سکتی ہیں جن کی کوئی ماں نہیں ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو جو کام میں دوسروں کے لیے کرتی ہوں وہ تمہارے لیے بھی کر سکتی ہوں، بس تم اپنے شوہر کو اس کام کے لیے منا لو، اور میں تم سے کوئی پیسے بھی نہیں لوں گی۔ وہ اولاد تمہارے شوہر کی ہی ہوگی، شوہر کی نسل سے ہوگی، تمہارے شوہر کا ہی خون ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی ماں میں ہوں گی، لیکن میں اپنے آپ کو کبھی اس کی ماں نہیں کہوں گی، اور دنیا والوں کے لیے بھی تم اس کی ماں کہلاؤ گی۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی دوست کی طرف دیکھا، کتنی معصوم تھی وہ۔ بڑے بڑے خواب دیکھا کرتی تھی تو ہم لوگ اسے کہتے تھے کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، یہ سب ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس کے خوابوں سے ہمیشہ ہی اختلاف رہا تھا۔ ہم کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اچانک سے تھوڑی نہ کوئی امیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اسے اس طرح کا بنا کر بھیجا تھا کہ وہ سب کچھ حاصل کر چکی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے کہ میرا کوئی شوہر ہے، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے خود خریدا ہے، لیکن دنیا والوں کے لیے یہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جو کام میں کر رہی ہوں وہ دنیا میں اور بھی بہت سی عورتیں کر رہی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اسی لیے مجھے یہ سب کچھ چھپا کے کرنا پڑتا ہے۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور اس نے بھی کہا کہ جو طریقہ علاج ڈاکٹر نے بتایا ہے اس کے لیے پیسے میں دے دوں گی۔ اگر اس طرح تمہارے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی، نہیں تو میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ وہ بہت اچھی تھی، اس نے میرا علاج کروایا، لیکن میری قسمت میں اولاد نہیں تھی کیونکہ میرا علاج ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لیا اور اسے کہا کہ اس طرح سے اولاد پیدا کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہہ دیا ہے کہ وہ یہ بات ضرور مانے گا، لیکن وہ پہلے انتظار کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ہم 1 سال انتظار کریں گے اور اس کے بعد جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ شاید 1 سال میں اللہ مجھے اولاد دے دے گا، نہیں تو میں اپنی دوست کی مدد ضرور لوں گی، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو میرا شوہر دوسری شادی کر لے گا اور میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ روزینہ صحیح کر رہی ہے یا غلط، لیکن ایک دن وہ مجھے ایک عورت سے ملوانے کے لیے لے گئی تھی جس کو اس نے اولاد پیدا کر کے دی تھی۔ وہ عورت روزینہ کے آگے پیچھے ایسے پھر رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی پیر ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے جینے کی وجہ مل گئی ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس کا رشتہ بچ گیا ہے اور اللہ نے اسے اولاد دے کر ماں بنا دیا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والی اور پالنے والی دونوں ماں ہی بہت زیادہ محنت کرتی ہیں۔ میں نے روزینہ سے پوچھا کہ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ اس کا کہنا تھا کہ نہیں، کیونکہ میرے بچے بہت ہی اچھی حالت میں ہیں، بہت اچھے لوگوں کے پاس ہیں اور وہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ ان کو ماں باپ کا پیار مل رہا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں آتی ہے۔ وہ بہت اچھی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن جب میرے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو میں فوراً ہی اس کی بات کو رد کر دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پورا دن گھر پر ہی رہتی ہے، کیونکہ بار بار لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ساری زندگی یہی کرتی رہے گی، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ ایک کاروبار بھی کر رہی ہے، اس کے بعد اسے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے شادی کر لے گی اور اپنی زندگی گزارے گی۔ اس نے کہا کہ میری ایک شخص سے بات ہو رہی ہے جو کہ پہلے سے ہی کسی سے شادی کر چکا ہے، لیکن اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ ایسے انسان کو جانے نہیں دینا اور اس سے شادی ضرور کر لینا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ابھی بھی سوچ رہی ہے، کیونکہ اس نے دنیا کا بہت ہی عجیب روپ دیکھا ہے، لیکن میں اسے تسلی دیتی ہوں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اور ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس کی مدد لینا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے کرم کر دیا اور میرے ہاں قدرتی طور پر ہی اولاد پیدا ہو گئی۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، روزینہ اور میری دوستی مزید بڑھ گئی ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ملاتے رہتے ہیں۔